رچی جانے لگی اور ان یزیدیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب میدان بالکل خالی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ لیکن اسی مدینہ کی گلیوں سے حسین ابن علی کی صدا گونجی، ارے گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدینہ کی گلیوں کو حسین آدم نے چھوڑ دیا، نبی کے ان تمام تن مقدس یادگار شہر کو حسین آدم نے الوداع کہہ دیا۔ ارے جس شہر محبت میں مرنے کی تمنائیں کی جاتی ہو، اس شہر سے جدائی اسی امت کے لیے اپنے قافلوں سمیت غربت کے عالم میں نکل جانا، انہی مصطفیٰ کی امت کے لیے مکہ کے تمام تر حج کے زمانے قریب ہونے کے باوجود کعبہ کی طرف سے الوداعیہ کلمات کہہ کے ریت کربلا کی طرف روانہ ہو جانا، اسی امت کے لیے ریت کربلا پر اتر کر کے امام عالی مقام نے یہ ثابت کر دیا کہ حسین تو مدینہ میں بھی زندگی جی سکتا تھا، حسین تو مکہ میں بھی زندگی جی سکتا تھا، لیکن اگر حسین مدینہ میں رہتا تو مصطفیٰ کے بھولے بھیڑیوں کی رکھوالی کون کرتا، ان غریب امتوں کی رکھوالی کون کرتا؟ ریت کربلا پر اتر کر کے ارے اکبر کی جوانی دے دی، مصطفیٰ کے دین کے لیے اصغر کا بچپنا دے دیا، مصطفیٰ کے دین کے لیے قاسم کا شباب دے دیا، مصطفیٰ کے دین کے لیے، اور آخری سجدہ کر کے اعلان کر دیا دنیا میں ہم بھی آئے تھے۔ یہ اپنے وجود سے ہمیں ثابت کرنا ہے صاحب، ماربل لگی کوٹھیوں سے ہماری پہچان نہ رہی، مہنگی بچھی قالینوں سے ہماری پہچان باقی نہ رہی صاحب۔ ہم نے جب سے ان چیزوں کو گلے لگایا ہے، ذلتیں ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ جتنی تعداد آج مسلمانوں کی ہے صحابہ کی کبھی نہ تھی، جتنی مالداری آج مسلمانوں کے پاس ہے صحابہ کے پاس کبھی نہ تھی، جتنے مہنگے وسائل آج امت کے پاس موجود ہیں صحابہ کے پاس کبھی نہیں تھے۔ ارے صاحب، جو ایک کھجور کو چوس کر جھولی میں اس لیے رکھے ہو کہ دوبارہ اسی کو چوس کر افطار کر لیا جائے گا، لیکن یاد رکھو آسمان سے نگاہیں ملانے والی اینٹوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بنیاد میں کچھ اینٹیں مجھے بلند کرنے کے لیے دفن کر دی گئی ہیں۔ ہرے درختوں کے جھومتی ہوئی شاخوں اور لہلہاتے پتوں کو یہ احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی نے اپنے وجود کو اسی زمین میں فنا کر کے مجھے پڑھنے کا موقع دے دیا ہے۔ جوان اولادیں یہ کبھی نہیں احسان بھول سکتی ہے کہ کنہیں جو ہے تو جوڑے نے بھری جوانی میں اپنی جوانی بیچ کر کے بڑھاپا خرید لیا، اولادوں کو جوانی دے دی۔ تو اولادیں کتنی بھی طاقتور ہو جائیں، ماں باپ کے سامنے جھکنا نہیں بھولنا۔ درخت کی شاخیں کتنی طاقتور ہو جائیں، اپنے جڑوں سے رشتہ نہ توڑنا۔ اسی طریقے پر پیارے، تم کتنے بھی وسائل پر ترقی کر جاؤ، کبھی مصطفیٰ کی ٹوٹی چٹائیوں کو نہ بھولنا، کبھی صحابہ کے لہو کے قطروں کو نہ بھولنا، کبھی شہید وفا کے ریت کربلا پر دی گئی 72 نفوس قدسیہ کی قربانی کو نہ بھولنا، کیونکہ تمہیں ماربلوں کی چمک میں گم ہونے کے لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ زمین پر مصطفیٰ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو جتنی تعداد آج مسلمانوں کی کبھی نہ تھی، جتنی مالداری آج مسلمانوں کی صحابہ کے پاس کبھی نہ تھی، لیکن ٹھہر کر ایک جملہ کہہ دوں صاحب، جتنی ذلت آج مسلمانوں کی ہے صحابہ کی کبھی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ ہمیں کسی غیر سے شکایت نہیں ہے صاحب، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر ہماری صفوں کے غدار ختم ہو جائیں تو ہم پوری دنیا پر پرچم لہرانے میں دیر نہیں لگا سکتے۔ جس نے یہ قسم کھائی تھی، حاجیوں کے قافلے کو باندھا گیا،
जो है कोड़े लगाए हाजियों को और कहा था बुलाओ अपने नबी को। मदद के लिए कहा गया तुम्हारा नबी। ये खबर वक्त के गयूर मर्द मुजाहिद शेर दिल जो है शेरे खुदा के कछार के फैजान को हासिल करने वाली ज़ात नूरुद्दीन जंगी जैसे बहादुरों के दाहिने बाजू की सूरत में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुना और कसम खा ली जब तक उस जलील के कैफरे किरदार तक न पहुंचा दो उस वक्त तक अपनी पीठ को बिस्तर से कभी लगा नहीं सकता। 3 साल तक सुल्तान ने अपनी पीठ बिस्तर से नहीं लगाई और जब जलील गिरफ्तार करके सामने लाए गए गिरिबा में हाथ डाल के जमीन पर पटक कर सीने पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सवार हुए और कहा तू कहता था बुला अपने नबी को मदद के लिए। ओ जलील सुन, मुस्तफा ने अपने दर का कुत्ता भेज दिया है। साबित कर दिया कि दुनिया में हम भी आए थे। इसलिए ये दीन का चिराग कभी गुल होने वाला नहीं। वक्त गुजरता रहा, बहुत तेजी के साथ मैं सिमट कर मौजू पे आ रहा हूँ जहां से मेरी तकरीर शुरू होनी है। वो मैं ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आप ले लें ताकि बात समझ आए। वक्त गुजरता रहा साहब, दुनिया ये सोचती रही चिराग बुझ जाएंगे बुझ। हमने कहा जलीलो चुप रहो। जब बिलाल के कदम में रस्सियां पड़ी और मक्का की पथरीली जमीन पर नंगी पीठ घसीटा गया तब तो दीन का चिराग न बुझा। जब 70 साल खातून सुमैया के नाफ के नीचे नेजा मार करके उस गरीब बूढ़ी खातून को शहीद किया गया तब तो दीन का चिराग न बुझा। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर को आग के अंगारों पर लिटाया गया तब तो दीन का चिराग न बुझा। हमने कहा सुनो, ये वो चिराग है जो बुझने के लिए जलाया ही नहीं गया। सुबह कयामत तक अफराद पैदा होते रहेंगे और मुस्तफा के चिराग की लौ बढ़ती रहेगी, उसकी रोशनी बढ़ती रहेगी। हमने कहा सुनो, ये दीन है, एक जाता है तो उससे पहले दूसरे का इंतजाम हो जाता है। अगर आज काली गली के नाली के पर जो है मुंह डाले हुए कोई बड़ा जलील जिसका नाम अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहमान हो, आप उसको मुसलमान समझ रहे हो तो आप भूल कर रहे हो। अगर आज जुए के अड्डों पर ज़िनाकारियों के अड्डे पर कोई बैठा हो आप उसको मुस्तफा की उम्मत समझ रहे हो तो आप भूल कर रहे हो। हमने कहा सुनो, किसी भी बड़ी चीज को पहचानने के लिए बड़ों का तारुफ होता है, तो बड़ी चीजों को देखा जाता है। अगर तुम किसी कंपनी को पहचानना चाहो तो उसके भंगार के प्रोडक्ट का प्रचार नहीं होगा, जो लेटेस्ट मॉडल होगा उसी का नाम लिया जाएगा। हमने कहा अगर मीडिया ने ये समझा कि गली के मोड़ पर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ मुसलमान कहते हैं, नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी को मुसलमान कहते हैं, हमने कहा जलीलो तुमने समझा नहीं, अभी मुसलमान के मीम तक नहीं पहुंचे हो। अरे मुसलमान की जब तारीफ करने पर दुनिया आएगी तो सरे फहरिस्त नाम लिया जाएगा। सबसे बड़ा दुनिया का मुसलमान अबू बकर सिद्दीक को मुसलमान कहते हैं, फारूक आजम को मुसलमान कहते हैं, उस्मान गनी को मुसलमान कहते हैं, शेरे खुदा को मुसलमान कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज को मुसलमान कहते हैं। अरे एक ही आशिक नबी का अगर दुनिया में उतर जाए तो दुनिया उसी के निगाहों का मुकाबला नहीं कर सकती है। तुमने मुसलमान समझा ही नहीं, क्योंकि हम सबक भूल सकते हैं तो क्या हमारी वजह से दीन चल रहा है? नहीं साहब। भाई अगर दुनिया गौस का ग्यारही करना बंद कर दे तो क्या गुंबदे गौसे आजम पे कोई फर्क आ जाएगा? ना ना, ये चमक ग्यारही से नहीं बाकी है बल्कि गुंबदे खजरा की कर्नों से चमक बाकी है। इसी तरीके पर इस्लाम की चमक हम जैसों से नहीं साहब, हम तो नौकर हैं, लगे हैं हाथ जोड़े कि हमें भी गुलामों में शामिल कर लिया जाए। नहीं तो इस्लाम की चमक साहब, इस्लाम की ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं और इस्लाम की चमक ओहद के गयूरों से बाकी है।
خندق کے غیوروں سے باقی ہے، کربلا کے مسافروں سے اسلام کی چمک باقی ہے، ارے غریب نواز کی خواجگیت سے اسلام کی چمک ہے، غوث اعظم کی غوثیت سے اسلام کی چمک ہے، نظام الدین کی محبوبیت سے اسلام کی چمک ہے، قطب الدین کی قطبیت سے اسلام کی چمک ہے، ارے امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے عشق رسالت سے اسلام کی چمک باقی ہے، محمود الاولیاء کے خدمت دین سے اسلام کی چمک باقی ہے، ان بزرگوں کی محنت و مشقت سے اسلام کی چمک باقی ہے۔ ہم جیسے اگر کام نہیں کریں گے تو کیا کام بند ہو جائے گا؟ یا ہم مسجد کا چندہ نہیں دیں گے تو کیا ٹائلیں نہیں لگیں گی؟ نا صاحب، یہ تو کام ہو کر رہے گا، یہ دین کا کام ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اب خوش نصیب وہ ہے جو اپنے آپ کو اس میں شامل کروا لے۔ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا میں ہم آئے تھے اور کام کر کے جانا ہے، کیونکہ کام ہی اصل ہے، کام ہی اصل ہے۔ اور بھائی دیکھیے، ہم جیسوں کو کربلا نہیں بلایا گیا، بلایا جاتا تو جاتے ہم لوگ، اگرچہ کھچڑا کھا کے ختم کر چکے ہیں لیکن نہیں جاتے، نہیں جاتے صاحب۔ ارے ایک اگر سجدہ گاہ کے حفاظت کی بات آئے تو گلی سے تو برابر لوگ نکل نہیں پاتے ہیں، کربلا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں بدر میں نہیں بلایا گیا، ہمیں کربلا نہیں بلایا گیا۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے گھر کی چہار دیواریوں میں جو نسلیں پل رہی ہیں انہیں جنت کا راستہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کی محبت ان کی گھٹیوں میں اتار دینی ہے، بس ہماری اتنی سی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی یہ وعدہ کر کے جائے ان مرشدان اعظام کی موجودگی میں کہ ہم اپنی اولادوں کو انشاءاللہ دین کا وفادار بنائیں گے۔ یار یہ کیسے ہوا کہ تمہارے گود میں اتنا سا بچہ آیا اور وہ معاذ اللہ بعد میں دین کا غدار ہو گیا؟ تمہارے گود میں اتنی سی بیٹی آئی، بعد میں معاذ اللہ وہ مرتد ہو گئی؟ یہ کہاں پر کارواں لٹا؟ ہم نے کہا ان کی جانچ کرو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جب جانچ کی گئی تو پتہ لگا کون لوگ ہیں، جن کے زبان پر زبردستی ذلیل جملہ آیا وی آئی پی، کہ ہم وی آئی پی ہیں، وی آئی پی۔ تو گھر میں انہوں نے مہنگی نسل کا کتا پالا اور صبح چڈھا پہن کر اس کو گھمانے لے گئے۔ سالوں سال گھر میں قرآن کھلنے کی نوبت نہیں آئی۔ جنس اور ٹی شرٹ میں جوان بیٹی باپ کے سامنے، جوان بھائی کے سامنے گھر میں گھومتی رہی وی آئی پی کا نام لے کر کہ ہم لوگ تو اچھے کلچر کے لوگ ہیں۔ یہ سب وہ دقیانوسی چیزیں ہیں، سب پراچین کتھائیں ہیں، یہ بدن ڈھکنا، یہ قید میں رہنا، یہ تو کتا پالا اور نسلوں کو قرآن کا کاف بھی نہیں کہنے دیا، یہاں تک کہ سگی اولادیں سگی ماں کے جنازے پر 2 سطر کی مغفرت کی دعا بھی پڑھ نہ سکی، اتنی یتیم ہو گئی۔ نکاح فارم پر آج بھی 80% مسلمان انگوٹھا لگا رہا